السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالہ۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، یہ بابرکت محفل افطاری اور نماز مغرب کے بعد منعقد کی گئی ہے۔ اس مختصر وقت میں دعاؤں اور التجاؤں کے حوالے سے بات ہوگی۔ جو آیت کریمہ آپ نے سماعت فرمائی، اس میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ تمہارا رب کہتا ہے کہ تم اس کی پکار کرو، اس سے دعائیں مانگو، وہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کو اجابت بخشے گا، انہیں قبول کرے گا۔ کیا ہمیں یہ آیت کریمہ خوش نہیں کر دیتی کہ ہمارا رب ہم سے وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ رب کا لفظ جو ہے یہ 3 معنوں کا احاطہ کرتا ہے کہ ہمارا جو رب ہے اس نے ہمیں عدم سے وجود میں بخشا۔ ہم نہیں تھے، اس نے ہمیں وجود بخشا، دنیا میں ہمیں لایا، مطلب وہ ہمارا خالق ہے۔ دوسرا وہ ہمارا مالک بھی ہے، اس کا ہم پر حکم چلتا ہے، اور ہر ایک پر اللہ رب العالمین کا حکم چلتا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، کوئی بھی اللہ کے حکم سے باہر نہیں۔ تیسری بات کہ وہ مدبر ہے، کہ ہمارے معاملات کی تدبیر کرتا ہے۔ میرا خالق، میرا مالک اور میرا مدبر، مطلب کہ میں اس کی مخلوق ہوں، وہ میرا خالق ہے، اور میں اس کی مملوک اور وہ میرا مالک ہے۔ تو وہ مجھے کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ اور جو دعا ہے یہ عبادت ہے، تو ہمیں اپنے خالق کی عبادت کرنی چاہیے، اور عبادت میں خالق کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ جب ایک آدمی کو یقین ہو گیا کہ میرا ایک خالق ہے، میرا ایک مالک ہے، میرا ایک مدبر ہے جو میرے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اور وہ مجھ سے کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو اور میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا، مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازوں گا، تو کیوں نہ میں اپنے رب کے سامنے اپنا ہر مسئلہ پیش کروں، ہر مشکل میں، ہر تکلیف میں اس کے نام کی دہائی دوں اور اس کو پکاروں اور وہ میری مدد کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی الدعاء هو العبادہ، کہ
کہ دعا ہی عبادت ہے، یعنی دعا کے علاوہ کوئی عبادت نہیں۔ جتنی بھی عبادت کی انواع و اقسام ہیں وہ ساری کی ساری دعا میں ہے۔ جس اللہ کی ہم نے پکار کرنی ہے اور وہ ہماری پکار کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، یقیناً خوف اسی سے ہوگا، رجا اور امید بھی اسی سے ہوگی، توکل بھی اسی پر ہوگا، انابت بھی اس کی طرف ہوگی، خشوع اور خشیت بھی اسی سے ہوگا، رہبت اور رغبت بھی اسی سے ہوگی، ذل اور عاجزی بھی اسی کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہی دعائیں سنتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دعا نہیں سنتا اور دعاؤں کو قبول کرنے کی قدرت و طاقت نہیں رکھتا۔ جب کوئی پسی دیوار میری بات نہیں سن سکتا، زمین کے نیچے دفن ہے وہ میری بات نہیں سن سکتا، اور اس کو علم بھی نہیں کہ میری قبر پر کون آیا ہے، تو میں اس کو پکاروں تو کیا یہ ظلم زیادتی نہیں ہے؟ اللہ کا حق مخلوق کو نہیں دے دیا؟ چاہیے تو یہ کہ اللہ رب العالمین کی پکار کی جائے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دعا کو اپنی عبادت قرار دیا۔ مطلب جو مجھ سے دعا کرنے میں تکبر کرتے ہیں، اکڑتے ہیں کہ ہم اللہ کو کیوں مانیں، ہم اللہ سے کیوں مانگیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو میری پکار سے منحرف ہے نا، تو میں انہیں جہنم رسید کروں گا۔ تو لہذا یہ اللہ کا لطف و کرم اور اس کی بے غیرت ہم پر مہربانی ہے کہ وہ ہمیں کہتا ہے کہ مجھ سے دعائیں کرو اور میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اور دعائیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہیں کرنی، کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری ضرورت کیا ہے، ہماری بات کو کوئی سن ہی نہیں پا رہا زیر زمین، تو ہم اس کو کیوں پکاریں گے جب اس کو علم نہیں ہے؟ اگر علم بھی ہو جائے تو اس کو قدرت نہیں ہے، مجھے کچھ عطا کرنے کی استطاعت قدرت نہیں رکھتا، تو بھلا میں اس کو کیسے پکاروں گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، اللہ کے علاوہ جن کی تم پکار کرتے ہو لا یستطیعون نصرهم ولا انفسهم ینصرون، جن کی تم پکار کرتے ہو دور و نزدیک سے، جن کے نام کی دہائی دیتے ہو، مشکل میں جن کا نام لیتے ہو، لا یستطیعون نصرکم، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ نصرت اور مدد تو کر سکتے ہیں مگر کرتے نہیں، ایسا نہیں فرمایا، فرمایا لا یستطیعون، وہ نصرت اور طاقت ہی، نصرت کی استطاعت ہی نہیں رکھتے۔ اللہ نے نفی ان سے نصرت اور مدد کی استطاعت کی ہے، ان کے اندر استطاعت ہی نہیں ہے کہ وہ تمہارے کام آ سکے۔ فرمایا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، جب وہ اپنے کام نہیں آ سکتے، اپنی مدد نہیں کر سکتے، تو تمہارے وہ مشکل کشا حاجت روا کیسے بن گئے، وہ تمہارے مددگار کیسے بن گئے؟ اور روز قیامت کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس انسان سے بڑھ کر کوئی بھٹکا ہوا انسان ہو سکتا ہے جو اپنے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ جو ہے مخلوقات ہیں ان کی پکار کرتا ہے، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور ان کو نہیں پتا کہ ہماری قبروں پر کون آیا اور ہماری پکار کرتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر غور کریں اور ان کی جو زندگیاں ہیں ان پہ غور کریں۔ انبیاء نے جب بھی دعا کی ربنا ربنا، اے ہمیں عدم سے وجود بخشنے والے اور تیری ہی نعمتوں پر ہمارا وجود قائم، تو ہمارا خالق اور مالک، تو ہمارے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اس لیے ہم تجھ کو پکارتے ہیں۔ ربنا، اے رب ہمارے، ربنا، اے رب ہمارے۔ ہر نبی نے یہ دعا کی، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے ربنا کے ساتھ اپنے رب کی پکار کی ہے۔ یا اللہم، اے میرے اللہ، چونکہ تو میرا اللہ ہے نا، تو میں نے ساری عبادات تیرے لیے سر انجام دینی ہے، تو دعا بھی عبادت ہے، تو لہذا پکار میں تیری ہی کر رہا ہوں۔ جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی دعا کو اجابت نہیں بخش سکتے، آپ تو سنتے بھی نہیں، آپ کو علم بھی نہیں ہے، ہم آپ کی قبر مبارک پر چلے جائیں اور آپ کے نام کی دہائی دیں
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تو نہیں ہے کہ ہم آپ کی قبر پہ آئے ہیں، اور نہ آپ کے اندر یہ قدرت ہے۔ اور یاد رکھیے، صحابہ سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ میں بیمار ہوں، مجھے شفا دے دیں، میں فلاں تکلیف اور مصیبت میں ہوں، میری اس تکلیف کو دور فرما دیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان، اور اس کے اندر ایک اور بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں سے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا اللہ نے اپنے بندوں کو علم دیا ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مدینہ میں ہے، باقی کسی نبی کی قبر کے بارے میں ہمارے علم میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی حکمت میں یہ تھا کہ اللہ کے بندوں کو اس حوالے سے کچھ نہ بتایا جائے، یہ رب کی حکمت میں تھا۔ اگر بزرگوں کی قبروں سے یا انبیاء کی قبروں سے انسانوں کو فیض پہنچ سکتا ہوتا، یا وہ دکھی انسانوں کے کام آ سکتے ہوتے، اللہ بتاتے کہ یہ میرے ابراہیم کی قبر ہے، یہ میرے اسماعیل کی قبر ہے، یہ میرے نوح کی قبر ہے، یہ میرے موسیٰ کی قبر ہے۔ ایسے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ابھی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ آسمان پر زندہ ہے، قیامت کے قریب اتریں گے تبھی موت فوت ہوں گے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہوگی، آپ کا مدفن کون سا ہوگا، کہاں ہوگا۔ بعض روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں گے، مگر وہ روایات بھی قابل سب اعتبار نہیں ہے، تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کبھی کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر اپنا مسئلہ پیش نہیں کیا، بلکہ صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ میں قحط سالی پڑی، آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب کے پاس گئے، صحابہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے نا، ان کے پاس گئے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جب قحط پڑتا تھا تو آپ سے دعا کی التجا کرتے، اور آپ دعا کرتے، اور اس دعا کے وسیلہ سے ہم اپنے رب کریم سے بارش مانگتے تھے۔ اب تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہیں، آپ دعا فرمائیں نبی کے چچا، ہم آپ کی دعا کا وسیلہ اللہ کو پیش کریں گے۔ قبر رسول پہ چلے جاتے، نہیں گئے، نبی کے چچا کے پاس گئے، ان سے دعا کرائی۔ بعض کیا سمجھ آتی ہے؟ سمجھ یہی آتی ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دعا نہیں کی جا سکتی تو دنیا میں اور کون ہے جس سے ہم دعائیں کریں اور ہماری دعاؤں کو سنے اور ان کو اجابت بخشے گا؟ سمپل سی بات ہے۔ مخلوق کا کام ہے اپنے خالق کی پکار کرنا اور ہر مسئلہ اپنے رب کے سامنے پیش کرنا۔ نبیوں نے ایسے ہی کیا۔ زکریا علیہ السلام اولاد نہیں ہے، مریم کو دیکھا بند کمرے میں ہے، اور قسم قسم کے ان کے پاس پھل ہیں، موسم بھی نہیں ہے اور اس علاقہ میں پھل بھی نہیں ہے۔ یہ کہاں سے لائی ہو؟ ھذا من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے ہیں۔ وہیں ہاتھ بلند کر دی، اللہ مجھے اولاد دے دے۔ اللہ نے اولاد دی کہ نہیں دی؟ یونس نبی ہے نا، یونس نبی عظمت والا، مرتبے والا ہوتا ہے، تو یونس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ میں ہیں، فنادى فی الظلمات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اندھیروں میں پکار کی ہے، آنکھ کھولی تو اندھیرے تھے، سمجھ نہیں میں کہاں ہوں، ہے مچھلی کی پیٹ میں، اور مچھلی ایک اللہ کے نبی کو، اس کے رسول کو پانی کی تہ میں لیے پھرتی ہے۔ پانی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، بادلوں کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور نبی ہے۔ عجیب قید خانہ ہے دنیا میں، عجیب قید خانہ، اور اللہ کا نبی آزمائش میں ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تعلیم نہیں دی اللہ کے محبوب نے ہمیں کہ میں مشکل میں پھنسا ہوں، اپنے کام نہیں آ سکتا، ہوں بھی میں زندہ۔ تو آپ نے اللہ کی پکار کی کہ تم پر بھی اگر مشکل آئے تو اللہ کی پکار کرنا، اللہ سے دعائیں کرنا اور اللہ سے مانگنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنا دیا، ضابطہ بنا دیا، ان الفاظ کے ساتھ جو بھی اللہ سے دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کریں گے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے اندر ایک بہت بڑا اعتراف ہے، بہت بڑا اعتراف ہے۔ لیکن حیرانی کی بات ہے کہ لوگ جن کے بارے میں شناخت بھی نہیں ہے،
ان کی قبریں بنائی ہیں، مصنوعی قبریں، اور پوجا پاٹ شروع ہے، وہاں ان کی عبادت کی جاتی ہے، آرزوئیں لوگ ان کا پیش کرتے ہیں، ان سے امیدیں وبسل کیے ہوئے ہیں، اپنے مسائل ان کے سامنے رکھتے ہیں، یا فلاں میں آپ کی قبر پہ آیا ہوں۔ اگر ان کو کوئی روکے تو کہیں گے اولیاء اللہ کے منکر ہیں، ایک ہی جواب ہے، اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو آسمانوں پہ زندہ ہیں، لوگ جعلی قبروں کی تو پکار کر لیتے ہیں، ان سے تو دعائیں کر لیتے ہیں، اے بزرگ، اے ولی، میری آپ کے سامنے اور آپ کے اللہ کے سامنے، اللہ میری کی سنتا نہیں، تیری موڑتا نہیں، اس نظریے پر ہم کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پکاریں گے کبھی بھی، موسیٰ علیہ السلام کو کبھی نہیں پکاریں گے یا موسیٰ ادرکنی، اے موسیٰ آپ میری مدد کو آئیں، لیکن یہ ضرور کہیں گے یا رسول اللہ ادرکنی، اللہ کے نبی آپ میری مدد کو آئیں، یا رسول اللہ اغثنی، اللہ کے رسول آپ میری مدد کریں، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اے شیخ عبد القادر جیلانی آپ مجھے اللہ کے لیے کچھ دے دیں۔ لیکن یہ نہیں کہیں گے اے موسیٰ، اے عیسیٰ، کیوں؟ وجہ کیا؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ زندہ نبی کی پکار نہیں کریں گے، اس سے دعائیں نہیں کریں گے، ہم آپ کو اللہ کے ہاں سفارشی بناتے ہیں، آپ سے دعا کرتے ہیں، آپ اللہ کے ہاں ہماری بات پہنچائیں اور آپ کی شنوائی ہوگی۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ یہودی کہیں گے اب تو تم ہمارے دین پہ آ گئے ہو نا، نصرانی کہیں گے تم ہمارے دین پہ آ گئے ہو، وہ ان کو تانا دیں گے کہ یہ کیا ہے، ہم بھی یہی کرتے ہیں کام، اپنے نبیوں کی پکار کرتے ہیں، تم نے ہمارے نبیوں کی پکار شروع کر دی ہے۔ مسلمانوں، غور کا مقام ہے، دعا صرف اللہ سے کرنی ہے، اور اللہ رب العالمین کی شان دیکھیں، انسانوں سے مانگا جائے تو انسان ناراض ہوتے ہیں، انسانوں سے مانگا جائے تو انسان ناراض ہوتے ہیں، اور انسان کے خالق سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ خالق اور مخلوق میں فرق سمجھ لیں، بات سمجھ آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہے، مخلوق سے مانگا جائے تو مخلوق، اللہ تعالیٰ سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض کہ مجھ سے مانگتا ہی نہیں، اور مخلوق سے مانگا جائے تو کہتی ہے بھائی جان چھوڑو، کیا سر کھا رہے ہو، کوئی اور نہیں نظر آتا۔ انسان یہی کہتے ہیں انسانوں کو۔ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی ہستی ہمارے سامنے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہمارے سامنے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک ابو داؤد شریف کے اندر ایک حدیث ہے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد ہارون بن سعید علی سے بیان کیا، انہوں نے اپنے استاد خالد بن نزار سے، اور انہوں نے اپنے استاد قاسم بن مبرور سے، اور انہوں نے اپنے استاد یونس بن یزید علی سے، اور انہوں نے ہشام بن عروہ سے، اور انہوں نے عروہ بن زبیر سے، اور انہوں نے سیدہ عائشہ سے یہ حدیث بیان کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کاس سالی ہوئی، لوگ شکایت لے کر آپ کے پاس گئے، اپنی تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کی، اللہ کے محبوب بارش نہیں ہو رہی، کاس سالی ہے، ہر طرف ہلاکت خیزی ہے، زمین اجڑی ہوئی ویران ہے، جانوروں کے کھانے کے لیے کچھ نہیں، انسانوں کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ہم نکلتے ہیں کسی دن، نماز استسقاء ادا کریں گے۔ نماز استسقاء وہ نماز جو بارش کے لیے دعا، جو نماز پڑھی جاتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے۔ آپ نے ایک دن مقرر کیا اور نکلے، ممبر رکھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہے، اللہ کی بڑھائی کی اور اس کی تعریف کی، فرمایا وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللَّهُ أَن تَدْعُوهُ وَوَعَدَكُمْ أَن يَسْتَجِيبَ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے کہ تم اس سے دعا کرو، وہ تمہیں دعا کا کہتا ہے، اور تم سے وعدہ بھی کرتا ہے کہ وہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ یہ بات آپ نے فرمائی، ساتھ ہی کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید، اللہ کے سوا اللہ کوئی نہیں، اس کے ارادوں میں کوئی دخیل نہیں ہو سکتا،
وہ جو چاہے سو کرتا ہے۔ اللہم انت اللہ، اللہ تو ہی اللہ ہے، لا الہ الا انت الغنی ونحن فقراء، اللہ تو اللہ ہے، تو غنی اور ہم فقیر ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقیری کا اظہار فرمایا، اللہ ہم تیرے فقیر عاجز بندے ہیں، عاجز درماندہ بندے ہیں۔ اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کی، انزل علینا الغیث وجعل ما انزلت لنا قوة وبلاغا الی حین، اللہ می برسا دے، اللہ می برسا دے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے التجا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور اپنے ہاتھ پھیلائے یوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو گئی، یوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ نے ذرا اس تصوراتی سلسلے میں جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی حضور ایسے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے، ایسے ایسے پھیلائے ہوئے، ایسے پھیلائے ہوئے۔ اللہ تو دے گا تو ہمیں کچھ نصیب ہوگا۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے نا، انشاءاللہ فبرکت فرعدت وبرکت ثم امطرت باذن اللہ۔ عائشہ فرماتی ہیں اللہ نے ایک بادل پیدا کیا، اسی وقت کئی دنوں سے، مہینوں سے، عرصہ سے قید سالی ہے اور بارش کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نے رب کریم سے بارش مانگی تو کیا ہوا؟ ایک بدلی نمودار ہوئی، گڑکی کڑکی اور چمکی، وَأَمْطَرَتْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن کے ساتھ وہ برسی۔ کس کے اذن کے ساتھ برسی؟ اللہ کے اذن کے ساتھ برسی۔ بات سمجھ آتی ہے؟ یہ جو لوگ اللہ کے وجود کے منکر ہیں، اللہ رب العالمین کے وجود کو نہیں مانتے ہیں، سائنس پر جن کا یقین ہے، سائنس بتائے نا ہمیں، وہاں تو کوئی امکانات نہیں ہے بارش کے، تو بارش کیسے ہو گئی؟ دیکھیں وہاں تو امکانات نہیں ہے نا، بارش تو امکانات کے ساتھ ہے نا، کہتے ہیں نا امکان ہے بارش کا، وہاں تو کوئی امکان نہیں تھا، بارش تو آئی۔ فَأَمْطَرَتْ بِإِذْنِ اللَّهِ فَأَمْطَرَتْ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ عائشہ فرماتی ہے اللہ کے اذن کے ساتھ بارش آئی، اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے نماز پڑھ کر، نماز استسقاء اپنے ادا کی، مدینے میں پہنچے تو جل تھل ایک ہو چکا تھا، گلیاں پانی سے بھر چکی تھی، سیلاب کا سماں پیش کر رہی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے، اور آپ ہنسے، آپ کی ڈاڑھ مبارک جو تھی وہ بھی زہر ہوگی، اس قدر آپ ہنسے کہ اللہ نے کتنا فضل کر دیا اور ہماری سن لی۔ ساتھ ہی فرمایا اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر و انی عبد اللہ و رسولہ۔ کوئی مت سمجھے کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کمال ہے، بارش تو اللہ نے برسائی ہے نا، بارش تو اللہ نے دی ہے، اس کے اذن سے برسی ہے۔ نبی کی بیوی بھی یہی کہہ رہی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق بتا دیا، لوگوں اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں تو اللہ کا عاجز درماندہ بندہ ہوں، میں نے اس کی پکار کی، اس نے ہماری پکار کو سن لیا ہے۔ بارش آ گئی، اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا اللہ جو چاہے، وہ قدرتوں والا ہے، جو چاہے سو کرے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، اس کے فیصلوں میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ اس لیے جب پکارے اپنے اللہ کو پکارے۔ عبداللہ ابن عباس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی، اے فضل اللہ یا فض کا، اے فضل اللہ تجد ہو تجاہک۔ اب اللہ کے احکامات کو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اختیار کریں، اللہ کے احکامات کو اپنائیں۔ اللہ کی مدد موقع بھی موقع اپنے سامنے پائیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہر موقع اللہ کی مدد آپ کے سامنے ہوگی۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَإِذَا سَأَلْتَ، جب بھی تو سوال کرے اللہ سے سوال کرے، جب بھی سوال کر کس سے سوال کرے؟ اللہ سے سوال کرے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی مانگے اپنے اللہ سے مانگے۔ ہم نماز میں نہیں کہتے ایاکا نعبد، اللہ ہم تیری عبادت، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، یعنی تیری پکار کرتے ہیں، تجھ سے دعائیں کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی سے دعائیں۔
وَإِيَّاكَ تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی سے مدد یاد رکھو ایک مدد ہوتی ہے تحت الاسباب. مجھے پیاس لگی ہے، میں قاری صاحب سے کہتا ہوں مجھے پانی پلا دے، پانی ہو تو قاری صاحب مجھے پلا دیں گے، یہ تو اسباب کے معاملات ہیں. ایک ہے فوق الاسباب. فوق الاسباب مدد صرف اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کی مدد نہیں. آپ کسی سے اولاد نہیں مانگ سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے میری زندگی بڑھا دیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے مرض سے بچا لیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں بیمار ہوں مجھے شفا دے دیں. نہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے. یہ فوق الاسباب ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں، اللہ کے علاوہ کسی کے اختیار میں نہیں. جب انسان یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ساتھ ہی وہ ایک نمونہ بھی پیش کر دیتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ میری ایک بنیادی ضرورت ہے، مجھے صراط مستقیم پر گامزن رکھنا. جب تیرے علاوہ کسی سے مانگنا ہی نہیں ہے اور تجھ سے ہی مانگنا ہے اور تو ہی عطا کرنے والا ہے، تو اللہ اپنی عطا سے ایک چیز عطا کر دے نا. وہ کیا ہے؟ کہ مجھے صراط مستقیم پر رکھنا. کتنے لوگوں کو میں نے راہ ہدایت سے پھسلتے بھی دیکھا. اللہ میں تجھ سے عاجزانہ یہ درخواست کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ تو میری اس دعا کو قبول کر لے کہ مجھے صراط مستقیم پر رکھنا. کن لوگوں کا راستہ صراط الذین انعمت علیہم، مجھے نظر یہی آتا ہے کہ سیدھا راستہ تو معززین کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے، نبیوں اور شہداء کا راستہ ہے. سورۃ فاتحہ کے اندر بھی بہت بڑا ایک اعتراف ہم کر رہے ہیں نا. تو میرے بھائیوں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے کام نہیں آ سکتے، جب بھی آپ کو کوئی مشکل آتی تھی تو آپ نے اللہ کو پکارتے تھے. طبرانی کے اندر ایک روایت ہے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مہمان آ گئے تو آپ نے ایک بندہ بھیجا کہ معلوم کرے گھر میں کچھ ہے. تو اطلاع یہی ہے کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حالت ہے. میرے اور آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے اور ہمارے گھر میں کچھ نہ ہو، بتائیے ہماری کیا حالت ہوگی. تو رسول اللہ کے گھر میں کچھ نہیں تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم انی اسألک، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت. کمال کر دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی تعظیم میں. یہ اللہ کی تعظیم ہو رہی ہے، اللہ کا ادب ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین کا جو مرتبہ مقام ہے اللہ کا، اس کو سمجھا جا رہا ہے. اللہ کی قدر ہو رہی ہے. اللہم انی اسألک، اللہ تیرے در پر ایک فقیر آیا، ایک سوالی آیا ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو سے تیری رحمت مانگتا ہے، تو سے تیرا فضل مانگتا ہے. حالت یہ ہے کہ گھر میں کچھ نہیں. گھر میں فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا إِلَّا أَنْتَ، اللہ اس رحمت کا مالک بھی تو ہے. تیرے خزانوں سے ہمیں رحمت ملے گی، کہیں اور سے رحمت. میں محمد تو فقیر ہوں، تیرے در کا فقیر ہوں نا، تو اسے مانگ رہا. اتنے میں ایک صحابی آئے، بکری کا بھونا ہوا گوشت آپ کی خدمت اقدس میں پیش کیا. آپ نے قبول فرمایا. هَذِهِ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَنَحْنُ نَنْتَظِرُ الرَّحْمَةَ، یہ میرے اللہ کا فضل اترا ہے، ابھی تو منتظر ہوں رب کی رحمت بھی آئے گی. یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور آپ کی کمال درجے کی ہمدردی اور خیرخواہی کی ہے، جہاں ہمیں یہ بتایا ہے کہ رب العالمین کے علاوہ کسی سے دعا نہیں کرنی. جب کوئی مسئلہ ہو فوراً اپنے رب کے در پہ پکار کرے، اس کے در کی میں آ کر پکار کرے، اس سے مانگے، سوال کرے اور کھلے دل سے اپنے رب سے مانگے. اللہ رب العالمین، صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جن و انس کو، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر انسان کو اور جنات کو ایک چٹیل میدان میں جمع کر دے، سارے کے سارے انسان، توجہ دے، سارے کے سارے اور جن ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور دہائی دیں، مانگے جو جس کے جی میں آئے مانگے، دل کھول کر مانگے، میرے اللہ مجھے یہ دے دے، میرے اللہ مجھے یہ دے دے، میرے اللہ مجھے یہ چاہیے، اللہ میری یہ ضرورت ہے، اللہ میری یہ ضرورت ہے. ہر انسان مانگنا شروع کر دے، کیا ہوگا بتائیے؟ شور ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ شور. بھائی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک
تمام انسان جمع ہو جائیں اور جنات بھی اور مانگنا شروع کر دیں، شور نہیں ہوگا؟ کتنا شور ہوگا؟ ہر ایک مانگ رہا ہے اور اپنی اپنی بولی میں مانگ رہا ہے، کوئی انگلش میں، کوئی اردو میں، کوئی پشتو میں، کوئی فارسی میں، کوئی کسی زبان میں، کوئی کسی زبان میں۔ دنیا میں ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہیں، اربوں کھربوں انسان جنات اللہ رب العالمین سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ ہر ایک کی سن کر، ہر ایک کی سمجھ نہیں آئی، ہر ایک کی سن کر اس کو عطا کرنے پر قادر ہے۔ اس کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، اس کے باوجود کتنی کمی آئے گی؟ سمندر میں سوئی ڈبوئیں جو اپنے ساتھ پانی لاتی ہے۔ یہ ہمارے اللہ کا تعارف ہے۔ ہم کتنے نالائق ہیں جی۔ میں اپنے رب سے کیوں نہیں مانگتا؟ مجھے چاہیے ہر دم اپنے رب سے مانگوں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگوں۔ مخلوق تو دے ہی نہیں سکتی، اور مخلوق سے مانگنا بھی جائز نہیں ہے۔ ان کی ندا کرنا، پکار، اللہ کا شریک بنانا مخلوق کو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری اور آپ کی اور پوری انسانیت کی کمال کی خیرخواہی کی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار بتائے ہمیں، خوبصورت اذکار ہے نا، دعائیں کتنی پیاری ہیں، کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی آپ کی پاک مطہر زبان سے نکل ہوئے پاکیزہ کلمات ہیں۔ وہ دعائیں خود یاد کریں۔ ابھی رمضان مبارک کا یہ سلسلہ جا رہا ہے، اعتکاف، آپ کے پاس کتاب ہو اور دعاؤں کی پر مشتمل وہ کتاب، پاکٹ سائز ہو، جیسے بھی ہو، اس سے دعائیں یاد کریں۔ جب آپ 10 دنوں کے بعد مسجد سے باہر نکلیں، آپ کو کئی ایک دعائیں یاد ہوں، ان کے مطالب اور معنی سیکھیں کہ میں اپنے اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں۔ اس سے عقیدے کی تجدید بھی ہو جائے گی اور عقیدے کی اصلاح بھی ہوگی۔ اور یاد رکھیے، دنیا میں اگر کوئی انسانوں میں انقلاب برپا کرنا چاہتا ہے، انسانوں کو، ذہنوں کو بدلنا چاہتا ہے، ایک ہی آلہ ہے، ان کو دعائیں سکھائے، اور کہے کہ میں دعائیں نہیں سکھاتا، ان کو رب کی معرفت نہیں کراتا، اور رب کے سامنے اس کے در پہ ان کو لا کھڑا نہیں کرتا، وہ کبھی بھی اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سینکڑوں دعائیں سکھا دیں۔ دنیا سے چلے جائیں گے، دعائیں کریں گے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ، آپ نے سب کچھ قربان کر دیا، لگا دیا اپنی زندگی کی جمع شدہ پونجی اس کی تعلیم پر صرف کر دی ہے۔ اپنے باپ کے لیے یہ بھی نہیں کہہ سکتا اللہم اغفر لہ ورحمہ۔ مولانا کو کہے گا آپ ختم شریف پڑھیں، ابو جی کی بخشش کرنے کی، جی خود کچھ نہیں کر سکتے ہم، ہمیں تو سیدھی نماز بھی نہیں آتی، ہم لا الہ الا اللہ کے حج نہیں کر سکتے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس طرح کے کلمات ادا کریں، مسلمان ہیں نا، نماز نہیں آتی سیدھی ہمیں، کلمہ نہیں ہے، اس کے حج نہیں کر سکتے، ہماری رغبت نہیں ہے، ہماری توجہ نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ دعاؤں کی چھوٹی چھوٹی کتابوں کو عام کرے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پاکٹ سائز ہو، گاڑی میں بیٹھے، دفتر میں بیٹھے، گھر میں بیٹھے ہوں تو دعاؤں کا سلسلہ ہونا چاہیے، دعاؤں کو یاد کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری خوبصورت اور ہمارے رب سے ہمارا کیسا تعلق قائم کیا۔ انسان سوتا ہے نا، اللہ بسمک اموت و احیا، اللہ تیرا نام تو بڑا برکت والا ہے، تیرا نام برکت والا، اللہ تیرے مبارک نام پر میں ابھی عارضی اور وقتی نیند سے دوچار ہو رہا ہوں، اللہ بسمک اموت و احیا، اللہ پھر تیرے نام کی برکت سے اٹھ جاؤں گا نا، اور سو جاتا ہے۔ رب کنی عذابک یوم تبعث عبادک، پھر بولتے اللہ مر گیا، حقیقی موت سے دوچار ہو گیا، تو روز قیامت مجھے اپنے عذاب سے بچا لینا۔ ان کلمات کے ساتھ سو گیا۔ کتنی پیاری اور خوبصورت بات ہے، خاتمہ کیسا خوبصورت ہو رہا ہے، سمجھاتی ہے بات۔ اٹھتا ہے ایک مومن مسلمان، سب سے پہلا کلمہ جو اس کی زبان پہ آتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ سب تعریفیں اور کمال تو میرے اللہ کے ہیں، میں تو سو گیا تھا، بے خبری میں چلا گیا، غافل ہو گیا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ دنیا جہان میں کیا ہو رہا، میں تو شام کو سویا تو صبح ہو گئی ہے، رات تھی تو اب تو دن طلوع ہونے کو ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، جس نے ہمیں وقتی موت سے دوچار کیا، یعنی نیند دی، اور پھر ہم نے جانا تو اللہ کے پاس ہے،
پھر انسان کو فکر دی گئی، آپ نے سکون کی نیند کر لی ہے، اب آخرت کی بھی تھوڑی بہت تیاری کرو، یہ دن آ گیا، اس میں کچھ نیکیاں کما لو، اپنے رب کی رضا اور اس کی اطاعت کے کام کر لو۔ سمجھاتی ہے انسان اتنا کمزور ہے، انسان کو اب تک یہ سمجھ نہیں آ سکی کہ نیند کیا ہے۔ دنیا کا کوئی سائنسدان ایسا ہے جو نیند کی حیت کو بیان کرے کہ نیند کیا ہے؟ کسی کو نہیں پتا۔ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہو گیا، اس کی تعریف کر دی۔ پھر انسان نکلتا ہے، مسجد کی طرف آتا ہے یا واش روم میں جاتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، انسان کی حفاظت کی گئی ہے دعاؤں کے ساتھ اور اذکار کے ساتھ۔ واش روم میں چونکہ گندی جگہ ہے، غلیظ، وہاں جنات اور جنیوں کا وہاں بسیرا ہے، انسان کو حفاظت دی گئی۔ کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ ادھر تو جنات ہیں، مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، میں اکیلا جا رہا ہوں، گندی جگہ ہے اور وہاں بسیرا کرتے ہیں، اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کتنی خوبصورت بات ہے، رب سے ہر لمحہ بھی لمحہ ہمارا تعلق جوڑا گیا کہ نہیں جوڑا گیا؟ اوز کہتے ہیں، اوزا، اونٹنی کے بچے کو جو اپنی ماں کا محتاج ہوتا ہے، ماں اس کو دودھ نہ دے تو وہ اپنی جان بھی نہیں بچا سکتا، یعنی اپنے وجود کو باقی نہیں رکھ سکتا کہ میرے اللہ میں اس سے بھی کہیں زیادہ تیری ذات کا محتاج ہوں، تو مجھے حفاظت نہیں دے گا تو میں اس مخلوق اور شریر مخلوق کے شر سے نہیں بچ سکتا۔ پھر اندر چلا گیا، ظاہر ہے دل پہ برے اثرات ہوتے ہیں، غلیظ جگہ میں، گندی جگہ پہ باہر نکلا، غفرانک، اللہ تھوڑی سی غفلت میں رہ گیا نا، دل کا مسئلہ بن گیا، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر انسان سواری پر سوار ہوتا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پھر انسان کو ایک فکر دی گئی کہ سواری کو اللہ نے مسخر کر دیا، بھلا لوہا بھی دوڑتا ہے سڑکوں پہ جی، بھلا لوہا بھی آسمانوں پہ اڑتا ہے، کبھی انسان نے سوچا نہیں ہے کہ کیسے اللہ نے لوہے کو انسان کے تابع کر دیا ہے؟ بھئی گاڑیاں نہیں ہم دوڑاتے، سپیڈ میں دوڑاتے ہیں نا، ٹرین نہیں چلتی جناب، وہ پٹڑی پر نہیں چلتی، یہ ہمارے سے عبرت نہیں ہے، کوئی سمجھ نہیں۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ ہم نے پلٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے، بڑا اعتراف کرا لیا انسان سے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، پہلے ادھر پلٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا کچھ آخرت کا معاملہ، انسان مسجد میں آتا ہے، وضو کرتا ہے بسم اللہ کے ساتھ، پھر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بہت بڑا اعتراف، بہت بڑی حقیقت کا انسان اظہار کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے کھول جاتے ہیں۔ ایک منکر حدیث صاحب مجھے کہنے لگا یہ کیا ہوا، ایک آدمی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھے تو اس کے لیے جنت کے دروازے 8 دروازے کھل جائے، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے بندے یہ تو دیکھو اعتراف کتنا ہے، آپ اعتراف کو دیکھیں، اس نے کیا مانا، اس نے کس چیز کا اظہار کیا ہے؟ کیا اس اعتراف پر اس کے لیے جنت کا انعام نہیں ہونا چاہیے؟ پھر جب مسجد میں داخل ہوتا ہے کیا پڑھتا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ دنیا کو چھوڑ کر، کام کاج کو چھوڑ کر، نیند کو چھوڑ کر آیا ہوں، میرے لیے اپنی رحمت کے اسباب پیدا کر دے تاکہ میں تیری جنت کو حاصل کر سکوں۔ جب باہر نکلتا اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، اب میں نے دنیا کچھ کمانی ہے، اسباب کی دنیا ہے، کمائے بغیر میرا کوئی گزارا نہیں ہے، تو اللہ میرے لیے آسانی فرما دینا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ انسان کو اپنا رب کا بنا دیا کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کے ذریعے سے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں، مسند احمد کے اندر روایت ہے اور مسند حاکمی روایت، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جس طرح بندہ غصے میں نہیں آ جاتا، تیسے آپ غصے میں آ گئے، فرمایا فاطمہ یہ دعا کیوں نہیں پڑھتی ہو؟
یعنی آپ غصے میں آ گئے. جیسے بچوں کو ہم ڈانٹتے ہیں نا، تنبیہ کرتے ہیں، کوئی بہت اہم اور ضروری بات اس کو کہنی ہو تو غصے میں آ کر کہتے ہیں. آپ ایسا کیوں نہیں کرتی؟ کیا؟ یا خیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا. اے زندہ، اے زندہ، اے زندہ، اے ساری کائنات کو قائم رکھنے والے اللہ، میں تجھ کو تیری رحمت کا وسیلہ دے کر تیری مدد چاہتی ہوں. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو تعلیم دی ہے. اللہ میرے کام سنوار دے، اور کبھی بھی مجھے آنکھ جھپکنے کی دیر بھی مجھے میرے وجود کے سپرد نہیں کرنا. میں اپنے وجود کو باقی نہیں رکھ سکتا، میرے ہاتھ میرے کام نہیں آ سکتے جب تک اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال نہ ہو جائے. میری آنکھ میرے کام نہیں آ سکتی، میرا کان میرے کام نہیں آ سکتا، میرا دماغ میرے کام نہیں آ سکتا، میرا دل میرے کام نہیں آ سکتا. میرا وجود مجھے ہلاک تو کر سکتا ہے، مجھے بقا نہیں دے سکتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان دعا کرتا ہے، آخری بات، جب انسان دعا کرتا ہے 3 نتیجے مرتب ہوتے ہیں. کتنے؟ 3. پہلا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ سے ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ میں وہ عطا فرما دیتے ہیں. یہ مسلم احمد کی صحیح حدیث ہے. میرے اللہ مجھے صحت دے دے، اللہ اپنے بندے کو صحت دے دیتے. میرے اللہ مجھے نواز دے اس حوالے سے، میری یہ ضرورت ہے، میری یہ ضرورت، اللہ اپنے بندے کی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں. ایک بات وہ آپ نے اللہ سے مانگتا ہے اللہ مجھے یہ عطا کر دے، مجھے گاڑی چاہیے، مجھے گھر چاہیے، مجھے کاروبار چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے. اس کو نہیں ملتا اور کہتا ہے کہ میں تو 40 سال سے دعا کر رہا ہوں، میرے اللہ نے میری نہیں سنی. یہی کہتا ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بیچارے کو کیا پتا کہ اس کی پیٹھ پیچھے کتنی مصیبتیں آنے والی تھی، لکھی ہوئی تھی پیٹھ پر پیچھے. اس دعا کے تو پہلے اللہ نے اس کی مصیبتوں کو ٹال دیا. وہ کہتا ہے میرے اللہ نے مجھے نوازا ہی نہیں ہے. بات سمجھاتی ہے. تیسری بات، اس دعا کو ذخیرہ آخرت کر دیا جاتا ہے. اس کا دنیا میں تو اس کا صلہ نہیں ملے گا، وہ دعا قبول نہیں ہوگی. آخرت میں اللہ نوازیں گے اپنے بندے کو. میرے بندے تو نے مجھ سے مانگا تھا، وہ چیز تجھے نہیں ملی، اب میرا فضل اور رحمت کا تو بہت بڑا حقدار بن چکا ہے. صحابہ کہنے لگے پھر تو ہم بہت زیادہ اپنے اللہ سے مانگیں گے، دل کھول کر مانگیں گے اور زیادہ سے زیادہ مانگیں گے. فرمایا اللہ اکثر، اگر تم مانگے گو تو رب کے خزانوں میں کون سی کمی ہے، اس سے خزانے بھی بھرے پڑے ہیں. اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. جی اچھا جی نماز اثر ادا کرنے کے بعد کبھی اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد تحیۃ المسجد ادا کرنا ضروری. سب سے پہلی تو یہ بات یاد رکھیے، اہم بات ہے کہ تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو یہ مستحب اور مشروع نماز ہے، واجب اور فرض نہیں. یہ بات سمجھ گئے؟ یعنی آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ صلاۃ سببیہ ہیں. صلاۃ سبب، ایک سبب کے پیش نظر یہ ادا کی جاتی ہے. وضو ایک سبب بن جاتا ہے اس نماز کا، مسجد میں داخلہ سبب بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. ان کو صلاۃ سببیہ کہتے ہیں. جب وضو کریں آپ صلاۃ و تحیۃ الوضو پڑھ سکتے ہیں. جب مسجد میں داخل ہوں، سورج طلوع ہو رہا ہو، غروب ہو رہا ہو، زوال کا وقت ہو، آپ 2 رکعتیں پڑھ لیں. 2 باتیں ہو گئی. یہ دونوں نمازیں مستحب، مشروع، ضروری، واجب نہیں. آپ بغیر پڑھے بھی بیٹھ سکتے ہیں. وضو کیا، کچھ نہ پڑھیں وضو کے بعد بھی تو کوئی حرج نہیں ہے. بات سمجھاتی ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ ہر وقت یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. آپ آئیں مغرب کے وقت، ابھی 1 منٹ باقی ہے سورج غروب ہونے کو، یا سورج غروب ہو رہا ہے، آپ 2 رکعتیں پڑھ لیں، لا حرج، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.